نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وقال تعالى في مقام آخر ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی دو مختصر سی آیتیں اور الگ الگ مضمون کی دو آیتیں تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن سمجھ کر اس پر غور و فکر کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دو میں نے آیتیں پڑھی ہے دونوں کا مضمون بالکل الگ ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی ربط نہیں ہے۔ ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ تم غمگین مت ہو، خوف مت کرو، تم ہی سربلند اور کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اسلام والوں کو، مسلمانوں کو ایک تسلی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحم کا اعلان وہاں پر ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ یاد رکھو کہ اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اور تم اپنے آپ میں چینجنگ نہیں لاؤ گے اور اپنے حالات پر غور و فکر نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کھڑی کر دے گا۔ ایک طرف تو اللہ نے اپنا رحم، اپنی عنایت، اپنا کرم بتایا مسلمانوں پر، اور دوسری طرف اللہ نے اپنا غضب بتایا ہے کہ اگر تم اپنے حالات پر بدلو گے نہیں، چینجنگ نہیں لاؤ گے تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو کھڑا کر دیں۔ اس وقت جو حالات ہیں اور اس وقت ملک کی جو باغ دوڑ ہے اور ملک کا جو رویہ ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو مسلمان اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے اعمال کی درستگی کی طرف مسلمان کو کوئی توجہ نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مسلط کر رکھا ہے جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ان حالات کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اور کس طرح اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اور کس طرح اللہ کی عنایت اور رحم ان کے اوپر ہوگی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہے۔ ہم اور آپ ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا، 4-5 دن پہلے ایک بہت ہی بابرکت مہینے میں تھے۔ رمضان المبارک کی خوشیاں اور رمضان کی پوری بابرکتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر رمضان کے بعد عید کا دن خوشی کے ساتھ منایا ہے، اور عید کا دن خوشی کے ساتھ منانے کے بعد مسلمانوں پر ایک ایسی تلوار گری ہے اور ایسا غم آیا ہے اور ایسا دن آیا ہے کہ اس سے سیاہ دن ان مسلمان کی آزادی کے بعد کی تاریخ میں نہیں آیا۔ وہ کیا دن ہے؟ وہ پچھلے 2 دن سے جو ہم اور آپ سب کو پتا ہے کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جو بل ہمارے خلاف پیش کیا گیا اور وہ دونوں جگہ پر ان بل کو پاس کیا گیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسی خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہم اسی نیند کے اندر سوئے ہوئے ہیں کہ یہ بل تو پاس ہوتے رہیں گے، ہم اپنی زندگی اسی طرح گزارتے رہیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کی اس آیت پر غور کریے کہ اگر یہ بھی وقت ہے، اگر ان حالات کے اندر بھی اگر مسلمانوں نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، اپنی زندگی کو نہیں بدلا اور اپنے رویے کو نہیں بدلا اور اپنے زندگی کے اعمال کے اندر درستگی نہیں لائے، تو یہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو نیست و نابود کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کھڑی کر دے۔
اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہی اسلام لائے، ہم ہی اس اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ نے ہم کو کوئی ٹھیکہ دے کر نہیں رکھا ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو اتنا قادر مطلق ہے کہ تمہارے میں سے ایک ایک آدمی کو ختم کر کے اللہ پوری اسلامی قوم کو نہیں کھڑی کر سکتا۔ کیا بل پیش کیا گیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے 2-4 بار بھی اس کے بارے میں بیان کیا کہ وقف کا بل ہے۔ یہ بل ایسا خطرناک ہے کہ یہ دونوں جگہ پر پاس ہونے کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں سے ان کے مساجد، ان کے مدارس، قبرستان، خانقاہیں، مرکزیں، ہر چیز پر حکومت کا قبضہ ہو جائے گا اور مسلمان کہیں کا نہیں رہے گا۔ جن مسجدوں میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، جہاں پر ہمیں ایک ایک نماز کا 40 جماعت کا ثواب مل رہا ہے، ان مسجدوں سے ہم کو محروم کر دیا جائے گا۔ جن مدارس میں ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے، جن مکتبوں میں ہمارے بچے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا سیکھ رہے، جن مدرسوں میں ہمارے بچوں کو مکاتب میں قرآن کو سکھایا جا رہا ہے، جو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ ہے، تاکہ ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمارے بچے پڑھ پڑھ کر ہمیں اس کا ایصال ثواب کرے۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ بل پوری طرح پاس ہو گیا، جو 2 جگہ سے پاس ہو چکا ہے، اگر اس پر قانون عمل میں آ گیا تو ہمارے یہ بچے قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد آپ پر کوئی پڑھ کر بخشنے والا نہیں ہوگا، قبر کا عذاب آپ کے اوپر ہوتا رہے گا، لیکن آپ کو بخش کر کوئی پڑھنے والا، قبر کے عذاب سے محفوظ کرنے والا۔ آپ کو قرآن سے محروم کر دیا جائے گا، آپ کو آپ کے دینی احکام سے محروم کر دیا جائے گا، نمازیں پڑھنے سے روک دیا جائے گا، قرآنی احکامات پر عمل کرنے سے روک دیا جائے گا، حلال اور حرام کی تمیز آپ کے درمیان سے اٹھا لی جائے گی اور آپ سے آنے والی نسلیں اسلام سے محروم ہو جائیں گی۔ جب نہ ان کے پاس قرآن ہوگا، نہ مساجد ہوگی، نہ مکاتب ہوں گے، نہ خانقاہیں ہوں گی، نہ قبرستان ہوں گے، تو پھر آپ کا حال کیا ہوگا؟ نہ آپ کو دفنایا جائے گا اسلام کے طریقے پر، وہ ایک سول کوڈ لا کر آپ کو جس طرح اوروں کو جلایا جاتا ہے، آپ کو جلا کر خاک اور راکھ کر دیا جائے گا۔ آپ کے دفنانے کا حق ختم کر دیا جائے گا، آپ کو قبروں میں گاڑنے کا حق ختم کر کے آپ کی زمین کی سوغات کو چھین کر وہ پوری کے پورے حکومت پوری کے پوری یہ طاقت میں ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے کر اس پر باور ہو جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہی چیز سمرقند اور بخارا میں پیش آئی تھی، جب وہاں پر پوری طرح اسلامی حکومتیں قائم تھی، جب پوری طرح اسلام کا ماحول دبدبا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ کمیونسٹزم کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے سب سے پہلے جو اپنے یہاں کیا کہ ان کے اوقاف کو ختم کر دیا گیا۔ اوقاف کی جو جائیدادیں تھی ان کو ختم کر دیا گیا۔ اس جائیداد کو ختم کرنے کے بعد پھر ان مساجد پر، ان مدارس پر، ان خانقاہوں پر ٹیکس عائد کر دیا گیا، اور ٹیکس اتنا بڑھا دیا گیا کہ پہلے تو جو لوگ مسجدوں میں آتے تھے وہ اپنا روپیہ دے کر اس ٹیکس کو ادا کر دیتے، لیکن جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ ٹیکس تو ادا ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے اس کی چھان بین شروع کی کہ ٹیکس ادا کرنے والے لوگ کون ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ فلاں آدمی اتنا روپیہ دے رہا ہے تو اب اس کے اوپر قبضہ بولا، تو ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس ٹیکس کے پیسے کو روک لیا، اور جب مسجدوں پر ٹیکس بڑھتا گیا، مسجد اس کے قابل نہیں رہی، مدارس اس کے قابل نہیں رہے، تو پھر ان لوگوں نے اس کو اوپر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کر یہ گھوشت کر دیا کہ یہ مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، یہ مدرسے ویران ہو چکے ہیں، اس میں نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے، نہ کوئی ہے، لہذا اب اس کو حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ اور حکومت کے حوالے کرنے کے بعد پھر حکومت نے وہاں پر کلب بنائے اور چیزیں اس کے اوپر چالو کر دی اور مسجدوں کو شہید کر دی، اور پورا سمرقند اور بخارا کو جو اسلامی حکومت تھی، بالکل مسلمان بسے ہوئے تھے، نیست و نابود کر دیا گیا، اور وہ کمیونزم آ گیا۔ یہی ہمارے وقت بل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو ہماری وقت کی پراپرٹیاں ہیں، ان بلوں میں اسی کو پاس کیا گیا ہے کہ اگر کلیکٹر یہ سمجھتا ہے کہ وہ وقت کی چیزیں پرانی ہو چکی ہے اور اس کو مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو کسی گورنمنٹ کے حوالے کرنا ہے، تو کلیکٹر ایک آرڈر پاس کر دے گا، آپ کی یہ وقت کی جو چیزیں ہیں، وقت کی جو زمینیں ہیں، وہ گورنمنٹ کے حوالے ہو جائے گی، گورنمنٹ اس پر جو چاہے وہ کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
یہ چیزیں ہندوستان میں لاگو ہو رہی ہیں. ابھی یہ وقت کا بل ہے. اس سے پہلے ایک اور چیز یہ لوگ لے کر آئے تھے جس پر ہم مسلمانوں نے کوئی توجہ نہیں دی. وہ یہ تھی کہ مدارس کے اندر ہمارے جو خیرخواہ لوگ چندہ دیتے تھے، جو اپنی رقمیں مدارس میں لگاتے تھے، تو مدارس والوں کے لیے یہاں تک سر درد ہو گیا ہے کہ 2000 سے زیادہ اگر کسی کے نام کی رسید بنتی ہے تو اس مدرسے پر اور اس دینے والے پر دونوں پر انکم ٹیکس کی کارروائی ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ اتنا مجبور ایک مسلمان کو کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنا مال ایک اسلامی قانون کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں لگا پا. اور آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ مسلمان اسی خواب غفلت میں سویا ہوا ہے. ہمیں ضرورت ہے کس چیز کی؟ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ان مساجد کو اب آباد کریں. ہمارے لیے مسجدیں صرف جمعہ کے لیے نہیں کھلتی ہے، ہمارے لیے مسجدیں صرف رمضان کے اندر نہیں کھلتی ہے کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد بالکل بھری ہوئی ہے، انسان کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، 5 نمازیں کچاکچ مسجدوں سے بھری رہتی ہے، جمعہ کے وقت مسجد پوری کچاکچ بھری رہتی ہے. اس کے بعد یہ مسجدیں ایسی ویران ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے لوگ بھاگ کر کہیں اور چلے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. اگر ابھی ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو یاد رکھو کہ ہماری آل و اولاد ہمارے لیے قرآن پڑھ کر بخشنے والی ہے. یہ سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے. یہ جو لوگ حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ حکومت کا تخت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو سب سے زیادہ برباد کر کر اپنی زندگی آگے کریں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر صرف ایک ہی قانون ہو اور اس ہندوستان کے اندر صرف ایک ہی حکم ہو. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آنکھیں کھول لیجئے. ابھی بھی مسلمانوں کے پاس وقت ہے. ابھی بھی ہمارے پاس پوری کے پوری طاقت ہے، قوت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں. جب مسلمان اس کام پر آ جائے گا، جب مسلمان اس پر عمل کرنے لگے گا، اپنے اعمال کو سدھار لے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا اور اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا غضب دکھائیں گے اور ایسا تختہ پلٹے گا کہ ان لوگوں کو بھی یاد ہو جائے گا کہ اگر مسلمان ایک جہت ہو جائے، مسلمان کے اندر اتحاد ہو جائے، مسلمان اگر اللہ کی سچی پکی عبادت کرنے والا بن جائے تو پھر ان مسلمانوں کو کوئی ہاتھ لگانا چاہیے. آپ دیکھیے نا، تاریخ اٹھا کر دیکھیے اپنے اسلام کی کہ کیا ہر جگہ مسلمان کیا طاقتور تھے؟ کیا مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت تھی؟ جب جنگ بدر ہوئی تو مسلمان صرف 313 اور وہ 1000 تھے، لیکن اللہ نے ایسی کامیابی دی صرف اور صرف واحد وجہ تھی کہ وہ مسلمان پکے سچے تھے، وہ اللہ کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے والے تھے، وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تڑپتے تھے، مر مٹتے تھے، لیکن اللہ کے احکام کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز کب ہوگی؟ جب مسلمان کے اندر اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کے ہونے کا یقین ہو جائے گا، اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو جائے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دلوں میں اترے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا جھکنا، اللہ سے رونا، گڑ گڑانا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا سب آسان ہو. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تو ایک آیت کا مطلب ہوا. دوسری آیت میں جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ خوف مت کھاؤ، غمگین مت ہو. کوئی بھی حالات آ جائے تم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم بالکل بنداس ہو کر گھومو، تم ہی کامیاب اور سربلند ہو جاؤ گے. اللہ نے کھلا اعلان کر دیا کہ تمہیں کوئی پھچاڑ نہیں پائے گا، تمہیں کوئی ناکام کرنے والا نہیں ہے اس دنیا میں. مگر اللہ نے ایک شرط رکھ دی آگے کہ کامیاب تو ہوگے، تم کو کوئی ناکام نہیں کرے گا، کوئی نہیں پچھاڑے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط اللہ نے رکھ دی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ایمان کیا ہے؟
ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ دیا نمازیں چھوڑ کر گھوم رہے، ہم نے کلمہ پڑھ دیا ہم سود کا کاروبار کر رہے، ہم نے کلمہ پڑھ دیا ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، ہم نے کلمہ پڑھ دیا ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ دیا ہم دوسروں کا حق کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھائی کا حق کھا کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمان کا مطلب بھی خود قرآن نے فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے میں کہہ دیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ جب دیہاتی لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لیا ہے، تم اسلام لائے ہو، تم نے صرف کلمہ پڑھا ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہو کہ ایک ایک حکم پر تم عمل کرنے کے لیے اپنی جان دے دو، ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے تم اپنی پوری جان لٹا دو، مال لٹا دو، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تم سے پامال نہ ہو، اللہ کا کوئی حکم تم سے چھوٹنے نہ پائے، چاہے اس کے لیے تمہاری جان لگ جائے، مال لگ جائے، سب کچھ لگا دو، لیکن اللہ کے ایک ایک حکم پر تم عمل کرو، اس کو کہتے ایمان۔ آج تو ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، روز صبح شام ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر اسلام ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا فریضہ ادا کر لیا، ہم نمازیں چھوڑ کر گھومتے ہیں، انسان کاروبار میں لگا ہوا ہے، اللہ کا مؤذن اذانیں دے رہا ہے، ندائیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، لیکن ہم اس کو ایسا سنا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہماری کانوں پر اس کی آواز ہی نہیں آئی، اور ہم اسی کے سامنے سے، مسجدوں کے سامنے سے نکلتے آتے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ایک 10 منٹ کے لیے اس مسجد کے اندر گھس جائیں اور اللہ کا 5 وقتہ نماز کا فریضہ ادا کریں۔ یہ سب اس لیے ہے، اس لیے کہ ہم نے اس اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جب مسلمان اس اہمیت کو سمجھ لے گا، جب ایمان والا اس کی قوت اور طاقت کو سمجھ لے گا، تو پھر اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہم آج کل دنیا میں لگے ہوئے ہیں، پورا دن رات ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ان مسجدوں کو آباد کر لیں۔ اور یاد رکھیے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر ہم نے ابھی بھی اس مسجدوں کو آباد نہیں کیا، ان مدارس کو ہم نے اپنے مال سے اور جان سے مضبوط نہیں کیا، ان خانقاہوں کو ہم نے مضبوط نہیں کیا، ان دینی مراکز کو ہم نے مضبوط نہیں کیا اپنے جان اور مال سے، اور ان مساجد کو ہم نے اپنی عبادت گاہوں سے مضبوط نہیں کیا، تو یاد رکھیے کہ یہ وقت ایسا بھاری آنے والا ہے کہ اس ہندوستان کی کایا ایسی پلٹے گی کہ ہماری آنے والی نسلوں میں کلمہ گو کوئی نہیں ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں میں ہم پر پڑھ کر بخشنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کا سوال ان سے نہیں ہوگا، اس کا سوال قیامت کے دن ہم سے ہوگا کہ ہم نے اس اسلام کی حفاظت کے لیے کیا قربانیاں پیش کی۔ وہ تو بعد میں آئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہندوستان میں اسلام آیا ہے یا نہیں آیا ہے، لیکن ہم سے ضرور سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے اس اسلام کی حفاظت کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہے، تم نے اس اسلام کی حفاظت کے لیے کیا جانے مال لگائے ہیں، تم نے اس اسلام کی حفاظت کے لیے کیا اپنا تن من کا استعمال کیا ہے۔ جب یہ سوال ہم سے ہوگا، یاد رکھیے قیامت کے دن، تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے انسان ایسا گرے گا کہ اس کے پاس کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بار ذرا ہم دل و غور میں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ کیا واقعی ہم اس طریقے پر عمل کر رہے جس سے ہمارے اسلام کی حفاظت باقی رہے، ہم اسلام کو باقی رکھنے والے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں؟ کیا ہمارے افعال اس طرح کے ہیں؟ کیا ہمارا رویہ اس طرح کا ہے کہ جس سے اسلام باقی رہے، اسلام کی شان و شوکت بڑھے، یا ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ جس سے اسلام کی شان و شوکت گھٹ رہی ہے؟ ابھی بھی سوچنے کا وقت ہے، اور ابھی سے ہم تہیا کر لے کہ جو بھی بل ہمارے خلاف آ رہا ہے، جو بھی قانون یہ حکومت ہمارے خلاف پاس کر رہی ہے، ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے خلاف ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء اکرام، ہمارے بڑے بزرگ جو بھی قدم اٹھائیں گے ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں، جس طرح کا وہ ہمیں فیصلہ اٹھانے کے لیے کہیں گے ہم ساتھ ہیں۔ مسلمان آج اتنا، ایک آخر بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، مسلمانوں کے اندر آج طاقت بہت اللہ نے دی ہے، لیکن وہ طاقت کہاں استعمال کرتا ہے؟ اپنے خلاف۔ آج مسلمان کو کہو کہ اپنے بھائی سے لڑنا ہے تو وہ اپنے بھائی سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آج ایک مسلمان سے کہو کہ اپنی بہن کو دبانا ہے، وہ اپنی بہن کو دبانے کے لیے تیار ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں لڑائی کرنا ہے، وہ وہاں پر لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اسی مسلمان سے کہو
کہ آج اپنے اسلام کے لیے تجھے دان دینا ہے، اپنے اسلام کے خاطر تجھے کھڑا ہونا ہے، تو اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے، وہ مردہ بن جاتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کریں، اپنوں کو تو گلے سے لگائے، اپنوں کے ساتھ رویہ نرمی کا کرے، لیکن جب بات اسلام پر آئے تو جو ہمارے اندر کا خون اور جوش ولولہ مار رہا ہے اس کو ہم اس کے وقت نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم اسلام کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، ہم ان مساجد کی حفاظت کرنے والے، ان مدارس کی، ان مقابر کی، ان خانقاہوں کی، ان قبرستانوں کی حفاظت اللہ ہمارے ذمے سے لے لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ کالا دل پیش ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی طرح نیست و نابود کر دے اور اس کے حکموں کے خلاف اس کو حکموں کو بدل دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسا ڈر ڈال دے کہ یہ بل کو واپس لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔